نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج ہم بات کریں گے آیت الکرسی کے متعلق کہ بعض لوگوں کی فرمائش آئی تھی کہ آیت الکرسی کا کوئی عمل بتائیں، چلہ بتائیں، اور بعض نے میسج کیا کہ سورہ مزمل اس کا عمل بتائیں۔ یاد رکھیں سورہ مزمل پورے قرآن کے اندر، یعنی جتنی بھی قرآن کے اندر صورتیں ہیں، ان تمام صورتوں میں سب سے زیادہ طاقتور جو موکلات ہیں وہ سورہ مزمل کے ہیں، اور علماء نے لکھا ہے کہ 40 موکل ہیں، اس کے علاوہ کسی صورت کے اتنے موکل نہیں ہیں۔ اور اپنے الحمدللہ مجربات میں سے کہ جتنا سخت سے سخت کام سورہ مزمل سے لیا جا سکتا ہے وہ شاید کسی اور صورت سے نہیں، لیکن سورہ مزمل تو بعد کا مسئلہ ہے کہ وہ عمل کس حالت میں، کس وقت، کس سٹیج پہ جا کے کرنا ہے۔ سب سے پہلے آیت الکرسی جو سب سے زیادہ ضروری ہے، وہ ضروری اس لیے ہے کہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ عاملین جو ہیں خود عاملین بیچارے اس مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ان کو سائے کا مسئلہ اثرات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب عمل کرتے ہیں کتابوں سے دیکھ کر یا ناقص استاد کو لے کر، ان کی سرپرستی میں جب عمل کیا جاتا ہے تو اس سے وہ خود بیچارے بیمار ہو جاتے ہیں، شیاطین کے زد میں آ جاتے ہیں، ان کے اوپر اثرات ہو جاتے ہیں۔ اس لیے باقی عملیات سے پہلے سب سے زیادہ ہمارے سلسلے میں میرے اساتذہ، پھر ان کے اساتذہ، اس ترتیب جو چلی آ رہی ہے واللہ عالم کب سے اور کہاں سے آ رہی ہے، تو ان کے نزدیک سب سے پہلے عمل کرنے کے لیے، یعنی جو انسان عامل بننا چاہتا ہے اس کے لیے آیت الکرسی کا عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ آیت الکرسی کے ویسے تو مفسرین نے بہت سے فضائل لکھے ہیں، آپ حضرات نے بھی سنے ہوں گے یا سن لیجئے گا، یوٹیوب پہ یا گوگل پہ بہت سے علماء کے بیانات ہیں، تفسیریں ہیں، کتابی شکل میں بھی موجود ہیں، تو اس میں آیت الکرسی کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔ اور آیت الکرسی جس کے اندر صرف اور صرف اللہ رب العزت نے توحید کو رکھا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں، اللہ رب العزت کی صفات کے بارے میں اس آیت الکرسی کے اندر ذکر ہے، اس کے علاوہ کسی کا ذکر نہیں ہے، تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ یہ بھی، اور اس سے بڑا یہ کہ اللہ رب العزت نے جو اس آیت میں صرف اپنی ذات کا ذکر کیا ہے، اس آیت الکرسی کے اندر جو صرف اپنی ذات کا ذکر کیا ہے، جس طرح اللہ رب العزت تمام جہانوں کا مالک بھی ہے، تمام جہانوں سے طاقت والا بھی ہے، تمام جہانوں سے قوت والا بھی ہے، اور تمام جہانوں کا خالق مالک بھی ہے۔ اب جب اللہ رب العزت نے اپنے بارے میں اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا ہے، اور آپ سوچیں کہ یہ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے کتنے رموز، کتنے فضائل، کتنے اسرار رکھے ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر، آیت الکرسی کے اندر کیا کچھ نعمتیں، کیا کچھ مرتبے، کیا کچھ فضیلتیں رکھی ہوں گی، جس میں اللہ رب العزت نے جو اپنی ذات کے لیے مختص کی ہے، اپنی ذات کے علاوہ کسی کا اس میں ذکر نہیں کیا۔ اس لیے عاملین سب سے پہلے جب بھی عامل بننا چاہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ آیت الکرسی کا عمل لازمی کریں۔ اس کا فائدہ عملیات کی دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ انسان جب آیت الکرسی کا عمل کر لیتا ہے، آیت الکرسی کے عمل کرنے کے بعد اگر انسان جتنا مرضی بڑا کوئی عمل کر لے، اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں شخص نے عمل کیا، وہ دماغی توازن کھو بیٹھا، فلاں نے عمل کیا، اس کے ہاتھ پاؤں توڑ دیے گئے، فلاں نے عمل کیا، وہ ہمیشہ کے لیے چارپائی پہ لیٹ گیا، ہسپتال چلا گیا۔ تو جو شخص عامل آیت الکرسی کا ہوگا، جس نے آیت الکرسی سب سے پہلے اپنا ہتھیار آیت الکرسی کو بنایا ہوگا، تو جب وہ جتنا بھی سخت، جتنا بھی بڑا عمل کرے گا تو اللہ رب العزت اس آیت الکرسی کی وجہ سے اس کو اس عمل میں ناکامی ہونے کی صورت میں بھی اللہ رب العزت اسے محفوظ رکھیں گے۔ یعنی اس کا اگر چلہ ختم بھی ہو جاتا ہے، کسی وجہ سے ٹوٹ بھی جاتا ہے، کو جنات کے جو اثرات اس پہ پڑتے ہیں، اللہ رب العزت اس انسان کو
محفوظ رکھیں گے جو آیت الکرسی کا عامل ہوگا۔ اس لیے آیت الکرسی کا عمل کرنا سب سے پہلے، یعنی یوں سمجھ لے کہ عملیات کی دنیا میں سب سے پہلی جو سیڑھی ہے، سب سے پہلی جو کڑی ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی سے زیادہ حفاظت کرنے والی چیز کوئی نہیں ہے۔ آیت الکرسی کا ایک تو فائدہ یہ ہے کہ انسان اگر عمل کے اندر کوئی نقص پیدا ہو جائے یا چھوڑ دے یا کسی وجہ سے ختم کرنا پڑ جائے یا ٹوٹ جائے آپ کا چلہ، تو اللہ رب العزت اس کی برکت سے آپ کو جنات سے محفوظ رکھیں گے۔ دوسرا، جو آیت الکرسی کو جو پڑھتا ہے عام حالت میں، جیسے ہر نماز کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو ہر فرض نماز کے بعد پڑھے گا، اس کے اور موت کے درمیان، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے، یعنی وہ موت کا پردہ ہے۔ جیسے ہی وہ دنیا سے رخصت ہوگا، آنکھ بند ہوگی، اللہ رب العزت اسے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ یعنی ایک اس کی یہ بھی فضیلت ہے۔ دوسری، عملیات کے لحاظ سے اس کی فضیلت دوسری یہ ہے کہ انسان آیت الکرسی کا جو عامل ہوگا وہ جس گھر کے اندر رہے گا، اس گھر کے اندر شیاطین کبھی بسیرا نہیں کریں گے، یعنی شیاطین جنات جو ہیں وہ کبھی آئیں گے نہیں، اور دوسرا آنا تو دور کی بات، اس گھر کے اوپر سے بھی نہیں گزریں گے، کیونکہ جہاں اس آیت الکرسی کا عامل ہوگا۔ اور پھر سب سے بڑی چیز کہ جو اکثر عاملین بیچارے مبتلا ہوتے ہیں، عمل کرنے والے، کہ اپنے بیوی بچے، اپنے اہل و عیال کی حفاظت سے محروم ہوتے ہیں، کہ عمل تو کر لیتے ہیں، پھر بچوں کی بیماری، بیوی کی بیماری، بہن بھائی، ماں باپ، ان کے اندر بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، انسان ساری زندگی پریشان رہتا ہے۔ لیکن جو آیت الکرسی سے ابتدا کرتا ہے، آیت الکرسی کا عامل ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی برکت سے اتنا محفوظ حصار یا کڑا سمجھ لے لگا دیتے ہیں کہ اس کے عامل کے بیوی بچے، بہن بھائی، ماں باپ، تمام کے تمام جہاں وہ جن کے ساتھ وہ رہتا ہے، وہ تمام کے تمام عمارت ہو یا انسان ہو، سب کے سب اللہ رب العزت ان کو اپنے حفاظت میں لے لیتا ہے، وہ محفوظ رہتے ہیں۔ جا کے اگر اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی بیماری آ جائے وہ الگ چیز ہے، لیکن شیاطین کی طرف سے نہ کوئی بیماری میں مبتلا ہوگا، نہ کوئی دوسری تکالیف اور آزمائش کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے، کیونکہ یہ لفظ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ تمام عملیات تو بہت زیادہ ہیں، دعاؤں کے بھی ہیں، قرآنی آیات کے بھی ہیں، تو صرف یہ انہی کے لیے ہے۔ اگر کوئی کالے کا عمل کرتا، کفر یا شرکیہ کرتا، اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے لیے عمل کرنا یہ اس کی ہلاکت کا سبب بنے گا، کیونکہ ظلمت اور نور ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا، ایمان اور کفر ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا۔ یہ نور ہے جو کالا علم ہے، کالے عامل ہوتے ہیں، منتر جنتر جو ہوتے ہیں، یہ جہالت ہے، یہ ظلمت ہے، اندھیرا ہے۔ اس لیے جو شخص بھی عامل بننا چاہے اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے سورہ یہ آیت الکرسی کا عمل کرے۔ آیت الکرسی کے عمل کے مختلف طریقے ہیں، علماء نے لکھے ہیں، عاملین کے مجربات ہیں بزرگوں کے۔ تو سب سے پہلے جو میرا تجربہ بھی ہے کہ سب سے پہلے انسان کم سے کم، جو سب سے کم تعداد ہے 41 دن کا، کہ وہ 313 کی تعداد کے اندر 313 کی تعداد کے اندر وقت متعین ہو، جگہ متعین ہو، دن جب شروع کرنا ہے آپ نے 9 چندی جمعرات کا ہو، یعنی یہ جو لازم چیزیں ہیں۔ پھر انسان جلالی اور جمالی دونوں پرہیز رکھے۔ جلالی اور جمالی آپ نے تفصیل شاید پڑھی یا سنی ہوگی، لیکن میں مختصر سا کہتا ہوں کہ جلالی جمالی یوں سمجھ لیں کہ ایسی خوراک ایسی ہو جس کے اندر طاقت نہ ہو اور خوراک ایک ہو، صرف وہ رکھنی ہے، اور ساتھ روزہ رکھنا ہے۔ روزے سے انسان کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے، نورانیت اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کے اندر آ جاتی ہے۔ جب انسان جو سب سے نیچے والا درجہ ہے 313 کی تعداد کے اندر، اگر 313 کی تعداد کے اندر آپ ایک عمل کر لیتے ہیں، یعنی ایک چلہ 41 دن آپ سورہ آیت الکرسی کو 313 کی تعداد میں 41 دن تک کر لیتے ہیں، تو اس سے اللہ رب العزت کا ایک تو قرب حاصل ہوتا ہے، وہ الگ چیز ہے۔ دوسرا، اللہ رب العزت دنیا کے اندر تمام شریروں سے، چاہے وہ انسان ہوں یا جنات ہوں، تمام سے آپ لوگوں کی، آپ کے اہل و عیال کی حفاظت فرمائیں گے۔ دوسرا، اگر آپ اس سے بڑھنا چاہیں، یہ کم سے کم درجہ ہے، اس میں جیسے حضرت مفتی ظفر علی خان رحمہ اللہ تعالی وہ فرمایا کرتے تھے، اللہ رب العزت ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے،
کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص 100 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو جنات کی کیا مجال، جنات تو اس کے قدموں میں آ جاتے ہیں، لیکن ان کی بات غلط نہیں ہے، ان کی بات بالکل بجا ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ کوئی جتنا بڑا متقی اللہ والا ہوگا تو اتنا ہی کم تعداد میں پڑھے گا، تو اللہ رب العزت اس کے پڑھنے سے اس کی تاثیر اتنی پیدا فرما دیں گے کہ تمام مخلوق اس کے تابع ہو جائے گی۔ لیکن اگر مجھ جیسا کوئی گناہ گار انسان پڑھے تو کئی مرتبہ 313 ہو یا 700 ہو یا 1100 مرتبہ، یا سب سے بڑا جو اس کا کامل عمل ہے وہ 3125 کا ہے۔ اگر کوئی انسان کے اندر اللہ رب العزت نے اتنی طاقت اور قوت دی ہو کہ وہ 3125 مرتبہ ہر روز 41 دن تک پڑھ لیتا ہے، تو اس کے بعد میرا خیال ہے کہ عمل کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی بھی عمل کی، کہ تمام کے تمام کام انشاءاللہ اسی سے ہو جائیں گے۔ اگر آپ کم تعداد میں پڑھتے ہیں تو اس سے یہ ہوگا کہ انشاءاللہ آپ کو اللہ رب العزت ہر شریر کے شر سے محفوظ رکھیں گے۔ اس لیے اس آیت الکرسی کے عمل کے لیے حصار بھی ضروری ہے۔ حصار کے مختلف طریقے ہیں، انشاءاللہ یہ حصار کے بارے میں بھی کبھی ذکر کروں گا کہ حصار سب سے بہتر کون سا ہے۔ مختلف حصار ہزاروں ہیں، مختلف لوگوں نے تجربے کیے، لوگوں کے مجربات ہیں، لیکن جو میں نے تجربہ کیا ہمارے مجربات میں سے ہے وہ آیت الکرسی کا حصار ہے۔ وہ انشاءاللہ طریقہ بعد میں انشاءاللہ ذکر کروں گا، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو بھی عامل بننا چاہتا ہے، یہ میں تقریباً 4-5 مرتبہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو شخص عامل بننا چاہتا ہے وہ اس عمل میں اس دنیا کے اندر قدم رکھنے سے پہلے سب سے پہلا جو مرحلہ ہے وہ آیت الکرسی کا ہے۔ آیت الکرسی کا عمل کریں گے تو آپ بھی محفوظ رہیں گے، آپ کے گھر والے بھی محفوظ رہیں گے، اور اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر بن جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔